بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے دوستو بزرگو، اللہ جل شانہ کے بہت بڑے احسان ہیں ہم پہ کہ ہم نے جو سیرت کا موضوع شروع کیا تھا، اللہ کے فضل کرم سے آج جنگ خندق تک، جنگ احزاب تک ہم پہنچے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ سے مزید دعا ہے کہ ہمیں آگے سیرت کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کو قرآن میں فرمایا کہ مفہوم کہ میں نے تم لوگوں کو بڑی عزت سے نوازا ہے، میں نے بڑی نعمتیں تم پہ عطا کی ہیں کہ میں نے کافروں کے دل میں خوف ڈال دیا، تمہارے دل میں سے خوف کو ہٹا دیا، کافروں کے دل میں خوف کو ڈال دیا، اور ان کو اپنا ایک لشکر جو ہوا کا ہے وہ بھیج کے ان کو میں نے بھگا دیا، ان کے دل میں جو ہے وہ خوف ڈال دیا، خوف کا لشکر بھیجا میں نے ان پر۔ اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اتنی بڑی جنگ کہ 10,000 لوگ اور سامنے 3,000 لوگ، اور پھر 3,000 لوگوں میں سے بھی منافق ملا کے، مسلمان سب ملا کے 3,000 لوگ، اور 45 دن تک محاسبہ چلتا رہا، 45 دن تک۔ تو اللہ جل شانہ نے اس کو بڑی فتح بتائی ہے۔ اور اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اب کبھی قریش تم پر حملہ نہیں کریں گے اس جنگ کے بعد۔ اس جنگ کے بعد قریش کبھی تم پر حملہ نہیں کریں گے۔ اور ایک میں اور آپ سوچیں کہ 45 دن تک 10,000 لوگوں کا کھانا، 45 دن تک 10,000 لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا، کتنا آخر وہ ہوگا۔ تو اللہ جل شانہ نے فتح مسلمانوں کو دی، وہ بھاگ کے چلے گئے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہاں سے 45 دن سے جب وہ آپ واپس آئے اپنے گھر پہ تو آپ نے غسل فرمایا، زرہیں اتار دی اور غسل فرمایا۔ تو حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، تو انہوں نے آ کر اکثر اوقات دحیہ کلبی اتنے وہ خوبصورت صحابی ہوا کرتے تھے کہ وہ اپنے چہرے پہ کپڑا ڈال دیا کرتے تھے کہ میری وجہ سے مدینے کی عورتیں فتنے میں نہ پڑ جائیں۔ تو یہ روایتوں میں بھی یہ بھی واقعہ آتا ہے، ایک بار حضرت امام حسن حضرت امام حسین آئے اور دحیہ کلبی کو پکڑ کے بیٹھ گئے، انہوں نے کہا کہاں ہیں ہمارے لیے مٹھائیاں، یہ وہ سامان کہاں ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے حسن حسین، یہ جو ہے یہ دحیہ کلبی ہے نہیں ہے، یہ بلکہ جبریل ہے۔ تو جبریل نے آ کے کہا یا رسول اللہ، آپ نے تو زرہیں اتار دی، غسل کر دی، پر ہم نے ابھی تک زرہیں نہیں اتاری۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے کہ بنو قریظہ والوں کا محاسبہ کیا گیا۔ فرمایا فوراً آپ علیہ الصلوۃ فوراً باہر نکلے، اور آپ نے فرمایا کہ کوئی عصر کی نماز نہ پڑھے سوائے بنو قریظہ کے۔ سارے صحابہ چلے بنو قریظہ کے پاس۔ اس صحابہ کے جماعت میں 2 جماعتیں ہو گئی۔ ایک نے کہا کہ بھئی حضور نے کہا کہ جلدی چلو بنو قریظہ، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ نماز پڑھیں، نہ پڑھی جائے۔ کچھ صحابہ نے ادا کر دی نماز وہیں پڑھی، کچھ صحابہ نے کہا نہیں، بنو قریظہ میں اللہ کے رسول نے کہا ہے تو بنو قریظہ میں ادا کریں گے۔ تو انہوں نے بنو قریظہ میں ادا کی۔ تو آخری وقت پہ، انتہائی وقت پہ، تو حضور کو جب بتایا گیا، آپ نے فرمایا دونوں جماعتیں جو ہیں حق پر ہیں، اس میں کوئی نہیں ہے، دونوں جماعتیں حق پر ہیں، کیونکہ یہ کوئی غلطی نہیں ہے، یہ سمجھنے والے کی فہم ہے۔ اسی لیے ائمہ اکرام کو بھی جو
4 بڑے ائمہ کرام ہیں، ان کی اگر رائے میں کبھی بھی اختلاف ہے تو ان کا اپنا فہم ہے، اللہ کے حکم، اللہ کے رسول کی بات میں کوئی نہیں۔ تو بہرحال تو پھر وہاں پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب گئے ان کے قلعے کے باہر جب محاسبہ شروع کیا تو ان کا قلعہ اتنا بڑا تھا، سب سامان اس کے اندر، کہ وہ 1 سال تک وہ اندر بند رہیں تب بھی ان کے پاس سب کھانا پینا ہے۔ اور 700 لوگ ایسے ان کے پاس موجود تھے جو لڑاکو تھے، بالکل جنگجو لوگ تھے، 700 لوگ ان کے پاس موجود تھے۔ اور اس کے علاوہ اللہ جل شانہ نے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو غلط کیا، کیونکہ معاہدہ تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس جنگ میں سب ان سے تو مطمئن تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ آگے تو انہوں نے وہ خندق کھودوائی، پیچھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے تھے، اور پیچھے سے وہ نکیلی پتھر تھے، نکیلی پتھروں کے پہاڑ تھے، ایک طرف سے بنو قریظہ والے انہوں نے ان کو راستہ دے دیا۔ تو یہ تو بڑے خطرناک ہوئے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے بڑے خطرناک تھے۔ اللہ نے فوراً کہا ان کو جاؤ محاسبہ کرو، قتل کرو۔ فرمایا ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے ابو لبابہ، اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، ان کی کسی وقت میں جو دوستی وغیرہ تھی ان کے ساتھ تھی، یہودیوں کے ساتھ تھی۔ تو انہوں نے اشارہ طور بتایا، انہوں نے اشاروں سے پوچھا اگر ہم دروازہ کھول دیں گے تو حضور کیا کریں گے؟ انہوں نے ایسے اشارہ کر کے بتایا، انہوں نے قتل کر دیں گے۔ پھر انہیں بڑی اس بات کا وہ دکھ ہوا کہ میں نے یہ کیا کر دیا، فوراً گئے، اتنا قدر کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بھی وہ نہیں گئے، اور فوراً اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے ستون سے باندھ دو۔ آپ جب مدینے گئے ہوں گے، مسجد النبوی میں گئے ہوں گے، آپ نے اوپر دیکھا ہوگا ہر ستون پہ جو روضے مبارک کے 7 ستون ہیں ان پہ لکھا ہوتا ہے استوائے ابو لبابہ ہے، استوا ہے اما عائشہ ہے، استوا ہے، الگ الگ جو ہیں۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پہ جو دعا کرو گے قبول ہوگی، بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جا کے اسی جگہ پہ دعائیں کرتی تھے، وہ اما عائشہ کا ستون بن گیا۔ ایک جگہ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائیاں پڑی ہوتی، وہ چارپائی والا ستون ہو گیا۔ تو اس طریقے آج بھی ان ستونوں پر وہ نام لکھے ہوئے ہیں۔ تو ابو لبابہ نے اپنی بیوی کو کہا کہ مجھے باندھو، ابو لبابہ کو اس کی بیوی نے باندھ دیا۔ پھر جب نماز کا ٹائم ہوتا تو کھول دیتے، نماز پڑھتے۔ پھر تو ابو لبابہ جو تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات جا کے پتہ چلی کہ ابو لبابہ نے اپنے آپ کو باندھ دیا کسی غلطی کی وجہ۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا اگر مجھے کہتے تو میں اللہ کے بارگاہ میں اب رکھتا ہوں ان کا کیس، پر انہوں نے ڈائریکٹ اللہ کے حوالے کر دیا۔ اب میں کیا کر، اللہ جانے، ابو لبابہ جانے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا کہ میں نے حضور کا راز کھولا ہے کہ حضور میں نے مسلمان ہو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو، حالانکہ ان کی یہ غلطی نہیں تھی اس کی۔ انہوں نے کہا کہ میری جیسے انہوں نے پوچھا فوراً میں نے ایسے اشارہ کر دیا، پر پھر ان کو دل میں آیا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راز کھولا ہے۔ اور میں پھر کچھ دن تک یہ بات چلتی رہی۔ ایک ہے کعب بن اشرف، یہ بھی یہودی ہیں، کعب بن اشرف یہ بھی یہودی ہیں۔ کعب بن اشرف نے کیا کیا، سب یہودیوں کو جمع کیا کعب بن اشرف کے گھر پہ، اور انہوں نے کہا کہ سب عقل مند جو ہیں، شورا کے ہیں، جو عقل مند لوگ عقل رکھتے وہ سارے آ جائیں۔ یہودیوں کو کہا، بنو قریظہ والوں کو، تو سارے آگے جمع ہو گئے۔
پھر انہوں نے کہا میرے پاس تو 3 تجویز ہیں، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی بھی تجوید نظر نہیں آ رہی۔ اس نے کہا کہ کون سی 3 تجوید ہیں تمہارے پاس؟ انہوں نے کہا ایک تو یہ ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، حق ہے، سچ ہے، اور یہ آخری نبی ہیں اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ کیونکہ یہودی جو تھے وہ تو شام کے رہنے والے تھے، مدینے میں کیوں آئے؟ مکہ مدینے میں یہودیت تو اس لیے آئے تھے کہ آخری نبی کا جو نزول ہوگا وہ مکہ ہوگا، پیدائش مکہ ہوگی، ہجرت مدینہ ہو، اس لیے مدینے میں یہودی آئے آ کے آباد ہوئے تھے۔ اور یہودیوں کا یہ تھا کہ بنو ولد اسماعیل اور اسحاق کی اولاد سے ہوتے تو وہ ماننے میں کچھ نہیں، اسماعیل کی اولاد سے تھے، اسی لیے آپ علیہ السلام کو نہیں مانتے، کیونکہ اللہ نے سارے نبیوں کو اس طرف سے پیدا کیا، اسحاق علیہ السلام سے پیدا کیا۔ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے پیدا کی۔ جب اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے پیدا ہوئے تو ان کو یہ بات وہی نہیں، اس لیے انہوں نے انکار کرنا شروع کیا، حتیٰ کہ اتنا قدر انکار کرنا کہ یہودی سب کچھ جانتے بھی تھے، اللہ نے قرآن میں بتایا سب کچھ یہ لوگ جانتے بھی تھے، پھر بھی مخالف۔ کتنے لوگ یہودی تھے جو اس جنگ میں تھے، آ کر اللہ کے رسول سے چھٹی مانگ کے چلے جا رہے، رسول اللہ آپ مجھے چھٹی دے دیں، میرے گھر پہ کوئی نہیں ہے، تو اللہ جل شان اللہ کے رسول نے تو چھٹی دے دی، جاؤ۔ یہودی اور منافق تھے، یہودی تھے اور مسلمان ہوا تو مسلمان پکے نہیں ہوئے تھے، منافق تھے، سارے چلے گئے۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا قرآن میں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو فرمایا، جس کا مفہوم کیا، ان کو گھر پہ موت نہیں، جو آپ کے پاس آتے ہیں چھٹی لے کے چلے جاتے ہیں اپنے گھروں کی طرف، کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ جل شانہ جو کو موت ہے وہ یہاں پہ بھی دے سکتا ہے، کہیں پہ بھی دے، جب وہ چاہے گا تو وہ اسی وقت موت دے سکتا ہے، کیا ان کو پتہ نہیں ہے؟ اس کا مفہوم یہ، اسی لیے کہتے ہیں بھائی سیرت، آپ اگر سیرت کو سمجھو گے تو قرآن سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ بہرحال تو پھر انہوں نے کہا کہ بھائی اللہ کے رسول ہیں، حق ہے، سچ ہے، یہ تو ایک بات یہ کہ مسلمان ہو جاؤ، پہلی تجوید میرے پاس یہ ہے کہ تم لوگوں کے لیے مسلمان ہو جاؤ، سب کے سب مسلمان ہو جاتے ہیں۔ دوسری تجوید میری یہ ہے کہ ہم کیا کریں، اپنے بیوی بچوں کو سب کو قتل کر دیں، نہ پیچھے کوئی رہے گا، نہ کیا، پھر ہم دروازہ کھول دیں اور حملہ کرنا شروع کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ تیسری تجوید تمہاری کیا ہے؟ پھر اگر بچ گئے تو ہم دوسری شادیاں کر لیں گے، اگر کامیاب ہو گئے مسلمانوں کے عورتوں سے شادیاں، اگر نہیں کامیاب ہوئے تو ہم مر جائیں گے، ہمارے دل میں یہ تو نہیں ہوگا کہ ہمارے بیوی بچوں کے ساتھ اب مسلمان جا کے۔ تو دوسری تجوید یہ ہے۔ تیسری تجوید یہ ہے کہ یہودیت میں آپ سب کو پتہ ہے کہ یہودی جو ہیں وہ ہفتے والے دن نہیں لڑتے، سبتے والے دن نہیں لڑتے، ہفتے والے دن نہیں لڑتے، جب یہ تو سب مسلمانوں کو بھی پتہ ہے، کیوں نہ ہم اسی ہفتے والے دن، ہفتے والی رات کو ہی چل کے مسلمانوں کو گیٹ کھول دیں اور حملہ کر دیں۔ انہوں نے کہا نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو پھر ان سے رائے لی، بھائی کیا کریں۔ میرے پاس تو یہ 3 رائے۔ انہوں نے کہا کہ اگر مسلمان ہونا ہوتا تو ہم پہلے ہی ہو جاتے، ہم کیوں اتنا لڑیں ان سے، ہم تو مسلمان نہیں ہوں گے۔ دوسری جو رائے ہے، ہم اپنے بیوی بچوں کو کیوں قتل کریں، اگر ہمیں لڑنا ہی ہے لڑیں گے، باقی ان کا نصیب جہاں، ہم تو ویسے بھی مر جائیں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ تیسری بات اسی کی وجہ سے، ہفتے والے دن کی نافرمانی کی وجہ سے ہمارے جو بڑے تھے وہ بندر و خنزیر بن گئے تھے۔ آج ہم یہ کریں گے تو ہمیں بھی اللہ پاک یہی بنا دے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہ تینوں بات، اس نے کہا کہ اس کے سوا میرے پاس اور کوئی بھی وہ مشورہ نہیں ہے دینے کے لیے، میں تم لوگوں کو جو مشورہ دوں۔ اسی اسنا میں کافی دن گزر گئے۔ اللہ جل شانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت
زبیر بن عوام حضرت علی کرم اللہ وجہ کو بات کر کے آپ نے بھیجا. انشاءاللہ زندگی رہے گی تو بات چلتی رہے گی. وما علینا الا البلاغ.